بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے اب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سب کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ تو کڑوے گلاب سلسلے کا ولاگ شروع کرتے ہیں۔ عنوان ہے کفیل بھائی آپ ڈھرکی سندھ، پپو یار تنگ نہ کر، چل تو لنگ جا ساڈی خیر ہے، تیرے جانے کے بعد تیری یاد آئی، فرنٹیئر کا شاہین ہارن دو راستہ لو، ہارن دے کر پاس کریں، پاک فوج کو سلام، حق باہو سچ باہو، ٹریفک قوانین کی پابندی کریں، ٹریفک پولیس سے تعاون کریں، پشاور سے کراچی تک سڑکوں کا شہزادہ، صبح سفر شام سفر زندگی کا انجام سفر، سوات کی شہزادی، آزاد قبائل زندہ باد، ماں کی دعا جنت کی ہوا، جس نے ماں کو ستایا اس نے رکشہ ہی چلایا، ڈرائیور کی زندگی بھی عجیب کھیل ہے، چالان سے بچ گیا تو سینٹرل جیل ہے، برداشت کرو اجنبی شہر ہے، نصیب چلو چلو۔ یہ وہ چند نعروں کے نمونے ہیں جو آپ کو بذریعہ سڑک سفر کرتے ہوئے پاس سے گزرنے والے ٹرکوں، بسوں اور رکشوں پر لکھے نظر آئیں گے۔ اب ذرا اندر لکھے گئے جملوں میں سے چند پر بھی نظر ہو جائے۔ پائلٹ گیٹ، ڈرائیور کو گاڑی تیز چلانے پر مجبور نہ کریں، سیاست پر گفتگو کرنا منع ہے، سر اور بازو اندر رکھیں، بس کے اندر گند نہ پھینکیں، یعنی سڑک گندی کریں، آدھی سواری کو سیٹ نہیں ملے گی، انجن کی خوبی نہ کمالے ڈرائیور، چلی جا رہی ہے خدا کے سہارے، ڈرائیور کے ساتھ والی سیٹ پر سونا منع ہے ورنہ وہ آپ کے ساتھ سو جائے گا۔ ٹور ڈی پاکستان سائیکل ریس کراچی سے پشاور ہر سال کروانے کی وجہ سے اس جرنیلی روٹ پر مجھے دوڑ سے پہلے کئی دفعہ شہر کی انتظامیہ کے پاس دوڑ کے انتظامات یعنی سائیکلسٹوں کی رہائش، خوراک، مختلف تقریبات، ہر شہر میں دوڑ کے آغاز اور اگلے میں ختم ہونے کی جگہوں کی سلیکشن اور دیگر انتظامات کے سلسلے میں جانا پڑتا تھا، لہٰذا میرا تجربہ بھی پاکستان کے سب سے بڑے روٹ کے کسی ڈرائیور سے کم نہ تھا۔ 1978 سے جب یہ سڑک سواری کا سلسلہ شروع ہوا تو درجہ بالا نعروں اور شعروں کو دیکھتا تھا، لیکن جن نعروں کے متن میں کشش اور جاذبیت تھی وہ یہ تھے: دنیا کرکٹ کا بے تاج بادشاہ کفیل بھائی گوٹ کی سندھ، لیفٹ آرم رائٹ آرم اسپنر کفیل بھائی آف گوٹ کی، دنیا کرکٹ کا عظیم شاہکار کفیل بھائی آف گوٹ کی۔ ہمارے پاس سے گزرنے والے ہر 100 ٹرکوں میں سے 70 پر یہ نام اپنی عظمت کا اظہار کرتے ہوئے نظر آیا۔ ہم خیالوں ہی خیالوں میں نہ صرف اس عظیم ہستی کے گرویدہ ہوئے بلکہ ان کو دیکھنے کا اشتیاق کے اختیار کی پیاس کی حد تک کی طرح شدید تر ہوتا گیا۔ دوسری طرف ہمیں BCCP کے زعماء پر بہت غصہ آ رہا تھا کہ یہ ملک دشمن ملک ہیں، کرکٹ کے فروغ اور بیرونی دنیا میں کرکٹ کی فتوحات کے مخالف ہے، ان کو ملک کی عزت عزیز نہیں۔ ایک شخص چیخ کر اپنا ٹیلنٹ بتا رہا ہے۔ ہمارا خیال تھا کہ BCCP کو تو ایک وفد تشکیل دینا چاہیے جو اس عظیم کرکٹر کی چاہے منتیں کرے مگر اسے ملکی ٹیم میں شامل ہو کر ملک کی نمائندگی کرنے کے لیے راضی کر لیں تاکہ اس عظیم کرکٹر کی وجہ سے ہم کرکٹ کی فتوحات میں اضافہ کریں۔ ہاں، اگر یہ کرکٹر بورڈ والوں کی منت سماجت سے نہ مانے تو پولیس کے یا عدالتی احکامات کے ذریعے اسے میدان میں اتارا جائے
تاکہ وہ دشمنوں کے چھکے چھڑا سکے۔ بس یہ جذبہ اور ملنے کا اشتیاق تھا کہ میں نے کراچی سے چلتے وقت جب ویگن ڈرائیور کو کفیل بھائی کو ڈھونڈنے کا مشن دیا اور اپنے ساتھیوں میجر تنویر اور شبیر احمد کو ساری بیک گراؤنڈ بتا کر ان کے شوق ملاقات کو ابھارا، تو مختلف شہروں میں میٹنگز کرتے ہم جس دن دھرکی پہنچے شروع ہو گئی گمنام ہیرو کی تلاش۔ ادھر ادھر سے پتہ کیا اور جہاں لوگوں نے بتایا ہم سر پر پاؤں رکھ کر گاڑی بھگاتے وہاں پہنچے تو پتہ چلا کہ وہ ابھی واپس گئے ہیں۔ آخر ایک مقامی شہری ہم سے ہمدردی کرتے ہوئے ساتھ ہو لیے اور ہمیں اس عظیم شخص کے ڈیرے پر لے گئے۔ وہاں پہنچ کر پتہ چلا کہ موصوف کا پیشہ پینٹری ہے اور اس وقت وہ کسی اور جگہ وابدہ کا بورڈ لکھنے گئے ہیں۔ ہم شدت جذبات میں تھے ہی، یہ سنتے ہی غصے میں بھی آ گئے کہ اتنا عظیم فنکار اور پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے پینٹر بنا ہوا ہے۔ اب تو ہماری حالت یہ ہوگی کہ بورڈ آف کرکٹ کنٹرول ان پاکستان کے علاوہ حکومت پاکستان پر بھی غصہ آنا شروع ہو گیا کہ وہ کہاں ہے اور کیا کر رہی ہے۔ دوسری طرف جوں ویگن بتائے ہوئے پتہ کے قریب جا رہی تھی، کیا بتائیں کہ شدت جذبات، احترام کے جذبے اور اشتیاق سے ہمارے کان اس قدر سرخ ہو رہے تھے۔ موقع پر ویگن سے اتر کر وہاں موجود منحنی سے جسم والے شخص کو جو ہوائی چپل پہنے ہوئے تھا پوچھا، کیوں سائیں کہاں ہیں جناب کفیل بھائی؟ وہ یکدم پریشان ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگا اور ذرا چپ رہا۔ ہم نے اپنی بے چینی پر قابو پاتے ہوئے ذرا اور دبکے سے اس کو کفیل بھائی کے متعلق جلد بتانے کو کہا تو وہ ڈر سا گیا اور سہمتے ہوئے پوچھنے لگا کہ آپ لوگ کہاں سے آئے ہیں؟ ہم نے بتایا کہ ہم لاہور سے اس عظیم انسان کے درشن کرنے آئے ہیں۔ وہ شخص ہمیں کسی خفیہ ایجنسی والے سمجھتے ہوئے کانپتے ہوئے آتے سے کہنے لگا میں ہی ہوں کفیل بھائی، آئندہ نہیں لکھوں گا جی۔ اس کے منہ سے یہ سنتے ہی یقین کریں کہ ہمیں ایسا محسوس ہوا کہ کوئی 100 منزلہ عمارت دھڑام سے ہمارے سر پر آ گئی ہو۔ پھر بھی جھوٹا حوصلہ رکھتے ہوئے کہا کہ شیر پاکستان، ہمیں پاکستان میں مروجہ اور سب سے سستا نعرہ یہی سوچا۔ آپ پریکٹس وغیرہ کہاں کرتے ہیں اور آپ کی ٹیم کے باقی ساتھی کہاں ہیں؟ ڈرتے ڈرتے کفیل بھائی نے کہا، کس کافر نے کبھی گیند یا بیٹ کو ہاتھ بھی لگایا ہے؟ یہ تو جب تک کراچی سے پشاور جانے والے ٹرک ڈرائیور ہوٹل پر چائے پیتے ہیں میں اپنا کام کر جاتا ہوں، یعنی دنیا کرکٹ کا عظیم فنکار کفیل بھائی آف گوٹ کی بہت شور سنتے تھے پہلو میں دل کا، جو چیرا تو ایک قطرہ خون نہ نکلا۔ ہمیں محسوس ہوا کہ کفیل بھائی گوئبل کا حقیقی شاگرد ہے، لیکن نیپال سے انڈین ایئر لائنز کے جہاز کے اغوا پر زی ٹی وی کی انسائیڈ سٹوری اس سے بھی بڑھ گئی۔ ہندوستان میں جگہ جگہ دنگے فساد کا ISI پر الزام اور ایک جماعت کا کشمیر میں جنگ بندی کے اعلان پر ہوٹل کے بیروں کو بریگیڈیئر کا رینک دے دینا زی ٹی وی کا وہ کمال ہے جو دنیا کرکٹ کے عظیم فنکار کو بھی پیچھے چھوڑ گیا۔ اللہ خیر۔ ناظرین محترم، یہ تھا آج کا کرد گلاب سلسلے کا ولاگ، جس کا عنوان تھا کفیل بھائی آف ڈھیرکی سندھ، جسے جناب محمد سلیم بٹ صاحب کی تصنیف دیوانگی سے لیا ہے۔ جن دوستوں نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینل BA رشیدی کو سبسکرائب نہیں کیا اور وہ ایسے دلچسپ اور معلوماتی ولاگز حاصل کرنا چاہیں اور سننا اور
دیکھنا چاہیں وہ یوٹیوب چینل بی اے رشیدی کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگی بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں تاکہ آئندہ آنے والے نوٹیفیکیشن ان کو باقاعدہ اور بر وقت ملتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو، بچوں کو، سب کو اپنے زبان میں رکھے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد۔